الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. تیری پاکیزگی پہ نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پہ نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی. اگر تیری سحر پر اور ادا پر داغ آ جاتا، اگر تیری سحر پر اور ادا پر داغ آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا. خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پہ سلام آیا. شاعر امی عائشہ صدیقہ کو مخاطب کر رہا ہے کہ خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پہ سلام آیا، مبارک ہو وہ لب جن پہ ادب سے تیرا نام آیا. تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا. امی تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا. بساط عرض پہ ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا. اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں معشوقین اٹھیں گے. اور شفاعت کی تیری رحمت گدا سے ابتدا ہوگی. شفاعت کی امی تیری رحمت گدا سے ابتدا ہوگی، اسی پہ امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم سنی علماء کونسل للہ ٹاؤن کے غیور ذمہ داران و کارکنان، انتہائی قابل تحسین اور مبارکباد کے لائق ہیں. اس گرمی کے وقت رمضان کے مہینے میں اور آخری لمحات کے اندر آپ ماں بیٹا جیسے عظیم کانفرنس کے اندر شرکت کے لیے تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا عمر معاویہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کیا ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے مزید تمہید کے اندر نہیں جانا چاہتا، عنوان کی طرف چلتا ہوں کہ پروگرام کا عنوان کیا ہے. بتایا تو کہ نہیں بتا ہاں بیٹا یار آپ نے ایک مہربانی کرنی ہے کہ وقت بہت کم ہے، میرے خیال تقریباً صرف 15 منٹ ہے میرے پاس، تو میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے تھوڑا سا.
پروگرام کا عنوان کیا ہے؟ ماں بیٹا۔ ماں سے مراد کون ہے؟ بیٹے سے مراد کون ہے؟ بولو یار اونچا بولو، بیٹے سے مراد کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ اور 21 رمضان المبارک کو جامعہ مسجد فاروق اعظم کے اندر ماں بیٹا کانفرنس رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ 17 کو امی کی وفات ہے، 21 کو بیٹے کی شہادت۔ 17 کو امی کی وفات ہے اور 21 کو بیٹے کی شہادت ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جیسے بیٹے کی عزت و عظمت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ایسی ماں کی عظمت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم جیسے بیٹے کے گستاخ کو لعین سمجھتے ہیں، ایسے ہی ماں کے گستاخ کو بھی لعین سمجھتے ہیں۔ ہم جیسے بیٹے کے گستاخ کو دجال سمجھتے ہیں، ایسے ماں کی گستاخ کو بھی بول کو دجال سمجھتے ہیں۔ جیسے بیٹے کے گستاخ کو کافر سمجھتے ہیں، ماں کے گستاخ کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ ہم ماں کو ماننے والے بھی ہیں اور بیٹے کو ماننے والے بھی ہیں۔ ارے ہم ماں کو ماں کیوں نہ مانیں؟ اماں عائشہ وہ ماں ہے کہ جس کے بارے میں نہیں کہتا، جس کے بارے میں کسی مولوی کی بات نہیں لیتا، جس کے ماں ہونے کے بارے میں کسی مفسر کی تفسیر نہیں لیتا، میں کسی محدث کی احادیث کی تصریح نہیں لیتا، بلکہ جس کے ماں ہونے کے متعلق میں ڈائریکٹ رب کا قرآن لیتا ہوں کہ اللہ اپنے قرآن کے اندر سورہ احزاب کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کی زبان سے قیامت تک آنے والے ہر حلالی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی ازواج یہ قیامت تک آنے والی ہر امتی کی مائیں۔ کس کی مائیں ہیں؟ ہر امتی کی مائیں۔ حضرت عائشہ کوئی عام عورت نہیں۔ اصل میں آپ کہیں گے میں جلدی کر رہا ہوں، ٹائم نہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کم وقت کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں۔ وقت کم ہے لیکن آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں۔ حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کتنی سال کی عمر میں ہوئی؟ 6 سال۔ بول یار کتنی سال کی عمر میں؟ 6 سال کی عمر میں ہوا۔ رخصتی کتنے سال کی؟ 9 سال کی۔ 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ جب حضور دنیا سے چلے گئے تو حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ بول کتنی تھی؟ 18 سال تھی۔ اب 18 سال کی عائشہ ہے، لیکن آپ اگر شان دیکھتے ہیں عائشہ کی تو عائشہ کا مقام کوئی اب عام عورتوں جیسا نہیں ہے۔ عائشہ کو اللہ نے فقاہت دی ہے، عائشہ کو اللہ نے طہارت دی ہے، عائشہ کو اللہ نے عافیت دی ہے، عائشہ کو اللہ نے مقام دیا ہے، عائشہ کو اللہ نے ایسی زندگی دی ہے کہ 18 سال کی عمر کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 210 روایات لے کے عائشہ نے امت تک پہنچائی ہے۔ کتنی روایات؟ 210 روایات۔ 18 سال کی عمر ہے، بڑی نہیں ہے۔ 18 سال کی عمر کھیلنے کی عمر ہوتی ہے۔ 18 سال کی عمر کے اندر حضرت عائشہ نے آدھا دین حضور سے لے کے امت تک پہنچایا۔ کتنا دین؟ آدھا دین حضور سے لے کے امت تک پہنچایا ہے۔ تو حلالی بیٹا وہی ہے جو ایسی ماں کا ادب کرے جس نے دین دیا ہے۔ بول یار جس نے دین دیا ہے، ہم اسی کا ادب اور احترام کریں گے جو ہماری ماں کا ادب اور احترام ہے۔ بات ایسی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام عورت نہیں۔ حضرت عائشہ وہ عظیم عورت ہے۔ بیٹھیں حضور ساتھ حضرت عائشہ، توجہ کیجئے کیسا منظر ہوگا۔ آپ بیٹھے ہیں، ساتھ حضرت عائشہ بیٹھی ہے۔ حضور نے حضرت عائشہ کو خطاب کیا کہ عائشہ یہ جبرائیل کھڑا ہے، عائشہ یہ جبرائیل کھڑا ہے اور تجھ پہ سلام بھیج رہا ہے۔ یہ عائشہ ہے کہ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، حضرت عائشہ پہ تہمت لگی۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے لیکن میں تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، ایسی تہمت لگی، تہمت نے اپنی جڑیں ایسے مضبوط کی کہ
پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الفت اور محبت بھی حضرت عائشہ سے باقی نہ رہی. حضرت عائشہ خود بیان کرتی کہ میں حضور کے پاس آئی, حضور سے آ کے میں نے اجازت چاہی کہ میں ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. اگر پہلے میں آتی حضور سے اجازت لیتی, حضور کہتے ہیں عائشہ وہاں کیا کرنا, یہیں رہو. اچھا اس دن حضور نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے چلی جاؤ. حضرت عائشہ چلی گئی. سامنے دروازے پہ والدہ نے استقبال کیا. توجہ کیجیے, والدہ نے استقبال کیا. حضرت عائشہ کو والدہ نے کہا کہ عائشہ آپ پہ تہمت لگ گئی ہے, آپ کا دامن داغدار ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد اندر جا کے ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت عائشہ کا رابطہ ہوا. توجہ کیجیے, یہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے عائشہ کے دشمن کے منہ پہ تماچا لگا دیا ہے. انسان کا بھروسہ, عورت کا بھروسہ سب سے زیادہ کس پہ ہوتا ہے؟ اپنے پہلے خاوند پہ ہوتا ہے. خاوند سے ٹوٹے ماں پہ جاتا ہے. آخری سہارا باپ کی شکل میں. عائشہ حضور کے پاس آئی. حضور نے کیا فرمایا کہ عائشہ چلی جا. حضرت عائشہ جب اپنے گھر چلی گئی, ماں سے بھی, ماں نے کیا کہا کہ عائشہ تجھ پہ تہمت لگی ہے. حضرت عائشہ باپ کے پاس گئی. ابو بکر صدیق سفید ریش ہے, یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں, ان کو پتا ہے کہ بیٹی پہ تہمت لگے تو بندہ بازاروں میں چلنے کے قابل نہیں رہتا, بندہ مجمع میں جانے کے قابل نہیں رہتا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب ان سارے سہاروں سے میں نا امید ہو گئی, میں سیدھا آئی اپنے گھر. میں نے مصلی بچھایا, میں نے مصلی بچھایا, میں نے نماز پڑھی, اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میرا شوہر تیرا پیغمبر ہے, وہ محبت نہیں رہی. ماں کی طرف آئی. جب حضور کی بات ایک ہو تو حضور کے سامنے ابو بکر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. حضرت عائشہ آئی, اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائے. آپ سوچئے وہ کیسا لمحہ ہوگا کہ ہاتھ ام المؤمنین کے ہو, وہ پاکیزہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ جب یوسف پہ تہمت لگی 3 مہینے کے بچے نے گواہی دی, حضرت مریم پہ تہمت لگی 1 مہینے کے بچے نے گواہی دی. یا اللہ میں عائشہ کوئی عام عورت ہوتی الگ بات تھی, لیکن میں تو تیرے محبوب پیغمبر کا لباس ہوں. میں عائشہ تو تیرے محبوب پیغمبر کی طہارت ہوں. میں عائشہ تو تیرے محبوب پیغمبر کی عزت ہوں. میں عائشہ تو تیرے محبوب پیغمبر کی عزت ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی شان میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل کر کے بتا دی کہ عائشہ کی پاک دامنی کے گواہی میں خود اللہ دے رہا ہوں. کون دے رہا ہوں؟ میں اللہ دے رہا ہوں. تو پھر مجھے کہنے دیا جائے کون عائشہ؟ ہاتھ بلند کر کے سارے کہ طیبہ عائشہ. کون عائشہ؟ طیبہ عائشہ, طاہرہ عائشہ, عفیفہ عائشہ, راکعہ عائشہ, فاضلہ عائشہ, عالمہ عائشہ, محدثہ عائشہ, مفسرہ عائشہ, عالمہ عائشہ, قاریہ عائشہ, ایمان والوں کی ماں عائشہ, اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی صحابیہ عائشہ. تو حضرت عائشہ کی شان بڑی تفصیل ہے, چند منٹ کے اندر بیان نہیں ہو سکتی, لیکن خلاصہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ عائشہ ہماری کیا ہے, بول عائشہ ہماری کیا ہے. اور ماں کو ہم بغیر کسی شان و عظمت کے مانتے, ماں کو ہم بغیر کسی شان و عظمت کے. قرآن نے کہہ دیا عائشہ تمہاری ماں ہے, اور عائشہ صرف میری اور آپ کی نہیں بلکہ علی کی بھی ماں ہے. بلکہ کسی بھی ماں ہے؟ حضرت علی کی بھی ماں ہے. حضرت علی کی شانیں آپ نے بڑی سنی. آپ نے یہ بھی سنا
کہ احد کے اندر حضرت علی نے بہادری کا مظاہرہ کیا. آپ نے یہ بھی سنا کہ بدر کے اندر حضرت علی نے کفار کو قتل کیا. آپ نے یہ بھی سنا کہ فتح مکہ کے اندر حضرت علی نے بہادری کا مظاہرہ کیا. آپ نے یہ بھی سنا کہ فتح خیبر کے اندر حضرت علی فاتح بن کے سامنے آئے. یہ سارے کے سارے واقعات آپ نے سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ بولو سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ تو رمضان المبارک کے مہینے کی وساطت سے میں آج آپ کو حضرت علی کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، صرف ایک واقعہ سناؤں گا، ٹائم کم ہے. حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ آواز ہے. حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ اور تو ان کی طرف نہ جا، کتنے بیٹے ہیں؟ اور 3 کو تو کم از کم مان لے، اور 3 کو تو مان لے. حضرت فاطمہ کے بطن سے حسن و حسین اور محسن کی حضرت علی کے بول کتنے بیٹے ہیں؟ 3. بیٹیاں کتنی ہیں حضرت فاطمہ سے؟ 3 کو تو کم از کم مان لے. اور تینوں کے نام فاطمہ نے بہنوں کے ناموں پہ رکھے ہیں. فاطمہ نے ام کلثوم، زینب اور رقیہ. ایک ام کلثوم وہی ہے کہ جس کے ساتھ حضرت عمر کی شادی ہوئی. یہ حضرت علی کی بیٹی ہے. بہرحال حضرت علی کے 2 بیٹے ہیں، حسن اور حضرت حسین. حضرت یہ بڑے ہیں، بیمار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے منت مان لی کہ اللہ نے اگر حسن و حسین کو صحت عطا فرمائی، اللہ نے اگر حضرت حسن و حسین کو صحت عطا فرمائی تو ہم 3 روزے رکھیں گے. کتنے روزے رکھیں گے؟ بیٹے بھی فاطمہ علی کے تھے. حسن و حسین نے سنی تو کہا جب ہم ٹھیک ہوں گے ہم بھی 3 روزے رکھیں گے. ہم بھی کیا کریں گے؟ 3 روزے رکھیں گے. حضرت علی کی باندھی فضہ موجود ہے. اس نے جب یہ بات سنی تو کہا جی میں بھی 3 روزے. چند دنوں کے بعد اتفاقی طور پہ اللہ نے حسن و حسین کو صحت عطا فرمائی. یہ واقعہ سنا ہے پہلے؟ سنا ہے نا؟ 60 کا چاہتا صحت عطا فرمائی. روزہ رکھنا شروع کر دیا. حضرت علی نے بھی روزہ رکھا، فاطمہ نے بھی رکھا، حسن و حسین نے بھی رکھا، فضہ نے بھی رکھا. کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں، سحری کی فاتح کے ساتھ. ایک تیرا میرا روزہ ہے کہ پیٹ بھر کے بھی ہم راضی نہیں ہوتے. ایک علی کا روزہ ہے، یہ سحری کرتا ہے کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ سحری کی. یہودی سمعون کے پاس جاتے ہی کہ آپ کے پاس اگر کوئی کام ہے، کاٹنے کے لیے کوئی چیز ہے وہ دے. بہرحال وہاں سے سامان لے کے آئے. حضرت علی لائے. حضرت علی باہر مزدوری کر رہے ہیں، فاطمہ گھر میں مزدوری کر رہی ہے. فاطمہ گھر کے اندر محنت کر رہی ہے. دونوں نے محنت کی. ایک ٹوپا جو کا شام کو اس یہودی سے لے کے آئے. توجہ کیجیے گا، حضرت علی نے کھانا تیار کیا، حضرت فاطمہ نے کھانا تیار کیا. فاطمہ کھانا تیار کرنے کے بعد دسترخوان لگاتے ہیں. حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، فاطمہ بھی بیٹھی ہے، حسن و حسین بھی بیٹھے ہیں، فضہ بھی بیٹھی ہے. ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا کر لی ہے. روزہ افطار ہو گیا. جیسا حکمت توڑا، دروازے پہ دستک دی. آواز دینے والے نے آواز دی، السلام علیکم یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا مسکین من مساکین المسلمین اطعمونی مما تأکلون اطعمکم اللہ من مواعد الجنہ. یہ سحری پہ فاقہ رہا، افطاری پہ فقیر آیا مانگنے والا، سارا کھانا اٹھا کے مسکین کو دے دیا. دوسرا روزہ بھی اسی طرح حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے اور سارے بچوں نے فاقے سے شروع کیا. افطاری کے وقت باہر دستک ہوئی، ایک مسکین آیا، کھانا اٹھا کے اسے دے دیا. تیسرا روزہ پھر حضرات نے فاقے سے شروع کیا. تیسرے روزے کے افطاری کے وقت جب کھانا تیار ہوا، کھانا تیار ہونے کے بعد پھر دستک ہوئی کہ میں قیدی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے. الغرض کھانا اٹھا کے تیسرے روز بھی دے دیا. چوتھے روز صبح کو جب پیارے پیغمبر آئے، آپ نے حسن و حسین کو دیکھا جو بھوک سے کانپنے لگے. آپ نے بیٹی فاطمہ کو دیکھا کہ جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے اس کی جانب جا رہا ہے. پیارے پیغمبر نے غمگین ہو کر اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ، آج میرے گھر والے، آج میری بیٹی، آج میرے نواسے یہ بھوک کی وجہ سے آج مر رہے ہیں. اللہ نے
جنت کی صورت میں ان کو ان کا بدلہ عطا فرماؤں گا. تو حضرت علی کوئی عام بندہ صرف 3 سے 4 منٹ وضو کرنا ہے کسی نے قاری صاحب 3 منٹ صرف آخری 3 کہ حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی ایک نے نعرہ لگا دیا حضرت علی کی ساری زندگی چھوڑ دی. توجہ کریں میری طرف. حضرت علی کی ساری زندگی چھوڑ دی, بچپن چھوڑ دیا, لڑکپن چھوڑ دیا, جوانی چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا. ایک نعرہ لگا دیا کہ جی حضور نے کہا من کنت مولا فعلی کن مولا, کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا جو مجھے امام مانتا ہے وہ علی کو میں نے کہا چھوڑ دیا. اس ایک بات میں حضرت علی کی شان بڑی ہے, ان کا مقام بڑا ہے, ان کی عظمتیں بڑی ہیں, ان کی رفعتیں بڑی ہیں, ان کو اللہ نے شان بڑی دی ہے, ان کو اللہ نے مقام بڑا دیا ہے. صرف ایک جملے میں حضرت علی کی شان کو بند نہ کرو بلکہ لوگوں کو بتاؤ کہ حضرت علی کون ہے. حضرت علی وہ عظیم انسان ہے کہ جن کے سسر کون بنے, محمد الرسول اللہ بنے. حضرت علی وہ عظیم انسان ہے کہ جن کی بیوی فاطمہ بنی. حضرت علی وہ عظیم انسان ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے حسن و حسین جیسے بیٹا عطا کی. حضرت علی وہ عظیم انسان ہے جن کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا, علی سے کوئی مومن بغض نہیں کر سکتا. حضرت علی وہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا من سب علی فقط سب علی, کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ہے. حضرت علی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے فاتح خیبر بنایا, فتح مکہ کے اندر حضرت علی کو اللہ نے مقام دیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو ماننے والا اصل میں وہ ہے کہ جو حضرت علی کی بھی مانے, جو حضرت علی کی بھی مانے. حضرت علی نے ابو بکر کو امام مانا ہے کہ نہیں مانے, بول عمر کو مانا ہے کہ نہیں مانے, عثمان کو مانا ہے کہ نہیں مانے, حضرت معاویہ کے ساتھ سلوک کی ہے کہ نہیں کی, حضرت حسن و حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کہ نہیں دیا. تو آخری بات آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی کی شان بھی ہمارے نزدیک مسلم ہے, اعلیٰ ہے, عرفہ ہے. حضرت عائشہ کی شان بھی اعلیٰ ہے. بس اتنی بات کر کے آپ آج کی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ علی کو خدا مت کہو, علی خدا نہیں. ہاتھ بلند کریں, علی کو خدا بول علی کو خدا مت کہو, علی خدا نہیں ہے. علی خدا کا شیر ہے, مشکل کشا نہیں ہے. وہ شیر تھا, دلیر تھا, وہ شاہ تھا, نواب تھا, علوم کا وہ باب تھا. علی تبو تراب تھا, علوم کا وہ باب تھا. علی تبو تراب تھا. عجب ملی ہے نسبت رسول سے وہ گلشن محمدی کا ایک ہنسی گلاب تھا. میرے لیے تو اختر وہ لازمی امام ہے. سارے ہاتھ بلند کریں کہ ہمارے لیے تو اختر حضرت علی لازمی امام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر و عمر عثمان حضرت علی کے امام ہیں. زندگی باقی ملاقات باقی. اللہ رب العزت سیرت حیدر کرار سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.